السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بہت سارے پیغمبر آئے اور اللہ نے اپنے ہر پیغمبر سے، اپنے ہر نبی سے آزمائش لی ہے، ان پر آزمائش ڈالی ہے۔ آج انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں مکمل واقعہ جانیں گے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ آزمائش صرف ان پر ہی نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا امتحان لیا، اور سب نبی اس امتحان میں پورے اترے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ نے اپنے ہر نبیوں پر امتحان لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی تھی، اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور وہ سالوں سال اس غلطی کے لیے برسوں خون کے آنسو روئے، جب بے چینی اور بے تابی بہت زیادہ ہو گئی اور ایک دم سے پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ کو پہنچنا تھا کہ دریا رحمت جوش میں آ گیا، فوراً اللہ نے توبہ قبول کی۔ سچ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 50 سال قوم کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے رہے اور بہت صبر و سکون کے ساتھ، بہت نرمی اور محبت کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہے۔ جب ان کے ایمان سے نا امید ہو گئے اور نا امید آ کر جب وہ صبر سے پیمانہ ہو گئے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، کہا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں ان سے عاجز آ گیا ہوں، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پوری قوم کو غرقاب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ حسبی اللہ نعم الوکیل کہتے ہوئے آگ سے باہر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا۔ حکم کی دیری تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہوئی کہ محبوب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ ادھر حکم ملا، ادھر بیٹوں کو ذبح کرنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کا امتحان لیا تھا کہ بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا میرا حکم مانا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے محبوب بیٹے کے حلق پر چھری رکھی، یہ بھی دکھا دیا کہ تیرے آگے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں۔ حلق پر چھری کا چلنا تھا کہ ارشاد ہوا، اے جبریل علیہ السلام، جنت سے ایک مینڈھا لے کر فوراً پہنچ جاؤ۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ مینڈھا قربان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بہت دن تک کے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے۔ جب وہ اس اندھیری کوٹھری سے اکتا گئے تو گھبرا کر پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں خطا کار ہوں۔ یہ دعا دل سے نکل کر زبان پر آئی تھی کہ مچھلی کو حکم پہنچا کہ فوراً ان کو اگل دے۔ حکم ملتے ہی مچھلی نے اگل دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبوب اور عزیز ترین بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کئی سال تک برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی ماں باپ اور تن سے جدا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں کیسے ظلم برداشت کرنے پڑے، گھر سے بے گھر ہو گئے، ماں باپ بھائی بہن اور تن خیر بات کہہ کر بے یار اور بے مددگار مدین پہنچے، جہاں نہ کسی سے جان نہ پہچان، نہ گھر نہ در۔ جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو کہتے ہیں، ربا انی انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو نے میری طرف اتارا ہے میں اس میں بھلائی کا محتاج ہوں۔
اس دعا کا زبان پر آنا تھا کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ اس طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی قوم کو بھلائی کی طرف بلاتے رہے اور ان کے لیے دعا و خیر کرتے رہے۔